الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جن کے بارے میں آگے فرماتا ہے کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، تو ان کی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ انہی میں سے ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے، یہ مت سمجھ لینا وہ تمہارا ہے، وہ سب ہے ہمارا ہی۔ اس لیے پہلے کہہ دیا ہماری دی ہوئی روزی میں سے، یہ مت سمجھنا دیکھا تم سوچو کہ ہم نے اتنے دیے مدرسے کو، ہم نے مسجد کو اتنے دیے، ہم نے فلاں کی شادی کرا دی اتنے دیے، تم نے کہاں دیے؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا وہ سب ہم نے دیے، تمہارا کہاں ہے؟ سب ہمارا دیا ہوا ہے اور ہماری راہ میں خرچ کر دیا تم نے۔ تو فرماتا ہے ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ زکوٰۃ کے اسرار اور فائدے، یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ چاہے اس کو آپ آزما کر دیکھ لیں کہ آپ جتنا ہی کسی چیز کو خرچ کریں گے وہ چیز اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر کوئی عالم مدرسے میں علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد آ کر بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے، نہ دین کی تبلیغ کرے، کچھ نہ کرے، کسی کو نہ سمجھائے، کچھ کرے، تو وہ خود اپنا علم بھی بھول جائے گا، اسے خود یاد نہیں رہے گا کہ میں نے پڑھا کیا تھا۔ اور جتنا لوگوں کو پڑھائے گا، جتنا لوگوں میں علم پھیلائے گا، اس کا علم اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور خود بھی نہیں کچھ کر رہا، بیٹھ گیا، بس پڑھائی کری اور بیٹھ گیا گھر میں، تو وہ اپنے علم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جو اس نے پڑھا سب بھول جائے گا۔ تو اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر کنویں سے پانی خرچ نہ کیا جائے تو پانی گندا ہو جائے گا۔ اگر درختوں کی کچھ شاخیں نہ کاٹی جائیں تو ان میں آئندہ پھل کم آئیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو نئی شاخ نکلتی ہے پھل اسی میں ہی آتا ہے۔ تو آپ کاٹنا چھوڑ دیں، نہیں کاٹیں تو پھل کم آئیں گے، اور جتنا آپ کاٹیں گے اتنی نئی شاخیں نکلیں گی، اتنا پھل زیادہ آئے گا۔ اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس مال کی ترقی رک جائے گی، یاد رکھیں۔ مال کی زکوٰۃ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو وہ مال آپ کا بڑھے گا نہیں، برباد ہی ہوتا چلا جائے گا، اور آپ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو وہ مال ترقی پاتا چلا جائے گا۔ قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے، بیماری تندرستی کی زکوٰۃ ہے، نیند بیداری کی زکوٰۃ، تکلیفیں راحتوں کی زکوٰۃ، کھیتوں میں کچھ غلے کا برباد ہو جانا اور پرندوں کا کھا جانا، یہ پیداوار کی قدرتی زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی چیز ضرورت سے زائد بچ جائے تو وہ اور جگہ بھی خرچ ہونی چاہیے۔ کوئی چیز ہے اور وہ زیادہ ہے تو وہ اور جگہ خرچ ہونا چاہیے، اسے رکھنا نہیں چاہیے۔ اس کی بھی مثالیں دے رہے ہیں۔ کتے وغیرہ کے پستان میں اتنا ہی دودھ ہے جتنا اس کے بچے پی سکیں، لیکن بھینس گائے کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا۔ کیوں؟ کہیں اور بھی خرچ ہوگا، صرف بچہ ہی نہیں پیے گا، انسان بھی اس دودھ کو پیتے ہیں، اس لیے دودھ زیادہ دیا گیا کہ اس کا بچہ بھی پی لے اور انسان بھی پی لے۔
تو اس کا جو چیز زیادہ اللہ نے دی ہے اس کو دوسری جگہ خرچ کرنا ہوگا، روک کر نہیں رکھنا ہوگا۔ اگر آپ روکیں گے تو وہ برباد ہو جائے گی۔ بھینس گائے کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے۔ اگر قدرت نے آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو یقیناً اس میں فقیروں اور مساکین کا بھی حصہ ہے۔ ضرورت آپ کی ہے 100 روپے کی اور اللہ نے آپ کو دیے ہیں 1000 روپے، تو یقیناً اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ آپ وہ 1000 روپے خود رکھ کر بیٹھ رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارا خرچ کتنا ہے اور ہمیں اللہ دے کتنا رہا ہے۔ اگر خرچ سے زیادہ اللہ ہمیں نواز رہا ہے، اللہ ہمیں دولت دے رہا ہے، تو یقیناً یہ دولت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ دولت غریبوں کے لیے عطا کر رہا ہے۔ ہم غریبوں کو دیں، اور جگہ جو ہے مدرسے کو دیں، مسجد کو دیں، اور جگہ اس پیسے کو خرچ کریں، اپنے پاس رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یقیناً اس میں فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہے۔ زائد چیز کو علیحدہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آپ کے بڑے ہوئے ناخن اور بال لبے وغیرہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ ناخن جب بڑھ جاتے ہیں تو انہیں الگ کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو نقصان دے جائیں گے آپ کو۔ اسی طرح پیٹ کا فضلہ بھی خارج ہونا چاہیے، اس کا رہنا بیماری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا پیسہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا رہنا بھی بیماری ہے۔ آپ اندازہ ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جتنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں انہیں اپنے سے الگ کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمیں بیمار کر جائیں گے وہ چیزیں۔ اسی طرح مال بھی جو ہے اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے تو ہمیں اسے اپنے سے الگ کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو یہاں بھی خسارے میں ہیں اور قیامت کے دن بھی خسارے میں رہیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یہ بھی ایک صفت، یہ بھی کئی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ پر اتری، سرکار پر نازل ہوئی، ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں، خواہ بذریعہ ظاہر وحی کے جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے یعنی الہام وغیرہ جیسے احادیث۔ نہیں ہے کوئی سوچے اس سے قرآن پر ہی ایمان لانا ضروری ہے، نہیں، جو بھی اللہ کے اوپر نازل ہوا، اللہ کے اوپر صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی وحی آئی ہے وہ ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ ہے جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن عظیم، اور وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کریمہ، کہ اللہ کے رسول جو بھی کہتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے بلکہ وہ وحی ہی ہوتا تھا، وہ اللہ ہی کی طرف سے کہتے تھے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ صرف قرآن پر ایمان لے آئیں، حدیث پہ ایمان لانا ضروری نہیں، تو نہیں، حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو کہہ دیا جو چھپی ہوئی وحی یعنی الہام وغیرہ جیسے احادیث، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر بیان فرمائیں اس کا ماننا، اور جو کچھ کہ آپ کے قلب پاک پر الہام ہو اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے اس کا ماننا، غرض کے جو لب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے۔ سرکار تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، جو بھی بولتے ہیں اللہ کی حکم سے بولتے ہیں۔
بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، لہذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ البتہ بطور مشورہ جو باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں ان کا یہ درجہ نہیں، جو مشورے کے طور پر صحابہ اکرام سے بیٹھ کر باتیں کی کہ بھائی ایسا ایسا کرنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تو وہ ان کا یہ حکم نہیں رہے گا، وہ ایک مشورہ تھا۔ لیکن جس کا سرکار نے حکم دے دیا کہ یہ کرو تو وہ واقعی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کام کو کرو، اور جس کا مشورہ لے رہے ہیں سرکار کہ بھائی بتاؤ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس کا وہ درجہ نہیں رہے۔ اسی لیے یہاں ارشاد ہوا بما انزلہ، اور یہ نہ فرمایا گیا کہ بما قلتا، یعنی جو کچھ آپ کہیں، وما انزلہ من قبلک سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، حدیث پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جتنی اور پہلے کتابیں نازل ہوئیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی کتاب کا ہم انکار کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ ان پر اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں ہیں، یعنی انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، تو یہ جو کتابیں آج کل دنیا میں مل رہی ہیں ان سب کے لیے بھی، اور جو نہیں مل رہی ہیں ان سب کے لیے بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی کتاب ہے۔ اتنا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زبور اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، توریت اللہ کی کتاب نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ ماننا، یہ الگ بات ہے کہ ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ بھائی ان کے ماننے والوں میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں، بدل دیا ہے، تو ان کے احکام کا ماننا ہم پر ضروری نہیں ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے حکم اس کا ماننا ہم پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے حکم کو مانتے ہیں۔ ہاں اس کو اللہ کا کلام ماننا، توریت کو کہ یہ توریت ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ زبور ہے اللہ کی کتاب ہے، یہ انجیل ہے اللہ کی کتاب ہے، یہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، یعنی اور کتابوں پر، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ ساتھ میں یہ بھی یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کے بعد حشر کا میدان قائم ہوگا اور لوگوں کو جو ہے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ کا معاملہ ہوگا، اس سب پر یقین رکھتے ہیں تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ الف لام میم سے شروع ہوا، یہاں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد سے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، انہی کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یہی لوگ مراد کو پہنچیں اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان کے لانے کے نہیں۔ یہ آیت کا شان نزول پہلے سنیے۔ یہ آیت کریمہ ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ ان کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، تو وہ ایمان نہیں لایا تو سرکار غمگین ہوتے تھے کہ میرا چچا ہے، ایمان لے آئے تو اچھی بات ہے ورنہ دوزخ میں جلے گا۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، اور ابو جہل جو تھا یہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو سب یہ جو کیونکہ قریش سے ہی تعلق رکھتے تھے، خاندان قبیلہ ایک ہی تھا، تو اللہ کے رسول کہتے تھے یہ مکہ کے لوگ ہیں، یہ ایمان لے آئیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جہنم میں جائے، تو یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو سرکار کو دکھ ہوتا تھا۔ ابو لہب سے تو چچا تھا اس وجہ سے، اور ابو جہل کا بھی دکھ ہوتا تھا کہ تھا تو آخر خاندان کا ہی، قریش کا ہی فرد، تو اس وجہ سے سرکار غمگین ہوتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ آیت تب اتری، اور حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ تو آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ شاید میں تبلیغ صحیح سے نہیں کر پا رہا ہوں اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، تمہاری تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے محبوب تم نے دین صحیح طریقے سے پہنچا دیا، ان تک کوتاہی نہیں ہے، اور نہ ہمارے کلام میں کچھ نقصان، ان کا ایمان نہ لانا۔ اچھا کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ یہ منع بھائی نے 500 روپے دیے ہیں، یہ 500 روپے اور آئے ہیں مسجد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان کا ایمان نہ لانا خود ان کی بد نصیبی ہے اور محرومی کی وجہ سے ہے، آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ تو فرمایا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو ابدی جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کی قسمت میں ایمان نام کی دولت ہے ہی نہیں۔ آپ غمگین مت ہو، یہ ایسے ہی مریں گے اور ایسے ہی جہنم میں جائیں گے، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی ہے، دلوں پر بھی اللہ نے مہر فرما دی، ان کے دل بالکل سیاہ ہو گئے، کچھ قبول نہیں کریں گے، کتنی ہی اچھی بات ان کو سنائی جائے ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ سب دشمن رسول تھے، نبی کی شان میں توہین کیا کرتے تھے۔ ابو لہب نے کہ کم توہین کی ہمارے نبی کی شان میں، چچا تھا کہنے کو، لیکن ہمارے نبی کی شان میں بہت گستاخیاں کی اس نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی اپنے محبوب کے دشمن کو کیسے معاف کرے گا؟ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، جب توبہ کرو گے تبھی تو معاف ہوگے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی تمہیں، ایسے ہی جلو گے جہنم میں۔ اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے ضرور بدلہ لے گا، جنہوں نے بھی نبی کی شان میں توہین کی ہیں، یہاں نہیں تو قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وہ بڑے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ، یعنی نہ تو وہ کانوں سے کچھ سن سکتے ہیں نہ آنکھوں سے کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں سن سکتے، حق سننے سے محروم ہیں، بات تو سن سکتے ہیں لیکن حق سننے سے محروم ہیں، ایسے ہی حق دیکھنے سے محروم ہیں۔ گھٹا ٹوپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، دیکھ تو سب کچھ رہا ہے لیکن حق نہیں دیکھے گا۔ آپ حق دکھائیں گے ان کو، اسلام کی دعوت دیں گے، نہ ان کے کانوں میں وہ بات جائے گی اور نہ وہ اس کو سمجھ پائیں گے دل سے، اور نہ آنکھوں سے اسے دیکھ پائیں گے۔ کوئی بھی آدمی یا تو دل سے سمجھتا ہے کہ بھائی یہ بات صحیح ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ چیز صحیح ہے، تو دل پر بھی مہر لگا دی، گواہی کہاں سے دے گا دل؟
کانوں پر بھی مہر لگا دی، کانوں سے کچھ سنتا تو کچھ سمجھتا، اس کے کانوں میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی وہ بات کہ یہ کہہ کیا رہے، اور آنکھوں پہ بھی گھٹا ٹوپ، کچھ دکھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کی حقانیت کہ پہلے چند مسلمان تھے اور کتنی تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کتنی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، نہ انہیں دکھ رہا ہے، نہ سن رہے ہیں اور نہ دل سے سمجھ پا رہے ہیں۔ تو قرآن نے فرما دیا یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کے آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے ہیں کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، ہر وقت اللہ کی پناہ مانگو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری کسی بات سے ناراض ہو جائے اور کہیں اس نے ہدایت کی توفیق ہم سے چھین لی تو کیا ہوگا۔ ہر وقت اپنے رب سے یہی دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، مرتے دم تک اسی سیدھے راستے پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم یہی ہے کہ خاتمے پر ہی جو ہے سارا دار و مدار ہے، جتنا جو کچھ ہے۔ آدمی پوری زندگی اچھے عمل کرے اور مرتے وقت اگر اس کے منہ سے کچھ کفری کلمہ نکل گیا تو آپ اندازہ لگاؤ زندگی بھر کی محنت کیسے پانی میں پھر جائے گی۔ تو مرتے دم جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، کچھ رہے، اسی لیے شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ کچھ رہے یا نہ رہے، مرتے وقت دولت رہے نہ رہے، بیوی رہے نہ رہے، بچے رہیں نہ رہے، ماں باپ رہیں نہ رہے، عزت رہے نہ رہے، ثروت رہے نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ بس ایمان کی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی زبانی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا، وما علینا الا البلاغ، سنت